يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنا احسان یاد دلا رہے. ویسے تو بندے پر اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ انسان اس کو شمار کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے اس آیت میں اپنا احسان صرف یاد نہیں دلایا بلکہ جتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا احسان ہے ایمان والے بندوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے تمہارے اندر ہی سے رسول بنا کر محمد رسول اللہ کو تمہارے پاس بھیجا. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں، تمہارے دل اور دماغ کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت اور کتاب کی باتیں محمد رسول اللہ تمہیں سکھاتے ہیں. اور یہ اللہ نے بندوں پر احسان کے طور پر یاد کیا ہے. یہ ہمارا احسان ہے کہ محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر ہم نے تمہارے اندر بھیجا. جس محمد کی امت میں پیدا ہونے کے لیے صرف انسانوں نے نہیں بلکہ نبیوں نے بھی دعا کی تھی کہ ہم کو محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کرنا. اور اللہ نے بغیر مانگے یہ چیز مجھے اور آپ کو عطا فرما دی کہ ہم سب کو محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا. اور کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے نبی محمد رسول اللہ کی سفارش بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو پتہ چلا میرے بھائی، نبی کا ہونا امت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان. اور نبی میں بھی جب سید الانبیاء ہو، نبیوں کے سردار ہو، محمد رسول اللہ ہو، تو پھر احسان بھی اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، جس کو اللہ یاد فرما رہے اپنے بندوں کے لیے. ہم نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہم عشق رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت یہ ہماری رگوں پہ میں ہونا چاہیے. ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، ہر چیز سے بھی زیادہ اگر کسی سے پیار ہے تو محمد رسول اللہ سے. جس کو کسی نے کہا کہ اگر ہے اس میں کوئی خامی تو ایمان نامکمل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مجھے بڑے پیارے لگتے، میرے ماں باپ سے بھی پیارے لگتے، ہر چیز سے آپ پیارے لگتے، لیکن مجھے اپنی جان زیادہ پیاری لگتی ہیں، تو کیا میرا ایمان کی کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تجھے محمد اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ لگنا لگے.
تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ گوا رہیے، اب تو اس عمر کو محمد الرسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے. یہی ہے. اور عشق رسول، محبت رسول، یہ صرف میرے بھائیوں زبان سے دعویٰ کرنے کی بات نہیں ہوتی، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی بات ہوتی. محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہے کہ آپ نماز پڑھو تو دیکھو اپنے گریبان میں کہ پانچوں نمازوں کی پابندی مجھ سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہیں تو واقعی آپ عاشق رسول. محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارو. آپ اور میں اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہماری زندگی آقا انعامدار تاجدار مدینہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر ہیں تو ہم واقعتاً عاشق رسول. حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جس کی ذات سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہوتا ہو تو وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. جو آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ باتیں محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں ہیں تو ہم واقعتاً عاشق رسول ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. 12 ربیع الاول کے عنوان پر ہم ولادت رسول کے نام سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا دن ہے تو ہم ولادت رسول کو عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہی 12 ربیع الاول ہے کہ جس دن محمد رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا. دنیا چھوڑ کے آپ چلے گئے، دنیا سے آپ نے پردہ فرما دیا، تو کیا یہ ہم لوگوں کے لیے اس بات کو سوچ کر افسوس کی بات نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ تو اپنی 63 سالہ مبارک زندگی امت کے پیچھے لگا کر چلے گئے اور آج امت کو ان کے طریقے سے پیار اور محبت نہیں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم آپ کی 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدینہ المنورہ کی زندگی پر گفتگو کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. ماں اکیلی ہے، ایک طرف دادا عبد المطلب ہے. کچھ دن کے ولادت کے کچھ دن گزر جانے کے بعد دائی حلیمہ آپ کو لے کر اپنے علاقے میں چلی گئی، قبیلہ بنو سعد میں، جو تقریباً مکہ المکرمہ سے 80 یا 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے، طائف سے بھی آگے. قبیلہ بنو سعد میں اللہ کے رسول کو لے کر چلی گئی. 2 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے. جب واپس دینے کے لیے آئی ان کے اماں کے پاس تو مکہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی. حضرت حلیمہ تو چاہتی تھی کہ محمد رسول اللہ کو میرے گھر سے چھوڑنا نہ پڑے، بہانہ مل گیا، واپس 2 سال کے لیے اپنے پاس لے گئی. 4 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اماں آمنہ کے پاس پہنچا دی. اماں کے پاس رہے. ایک وقت آیا کہ اماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اب دادا عبد المطلب جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ دادا عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی. لیکن کیونکہ محمد صرف محمد نہیں تھے، یہ رسول اللہ بننا تھا ان کو آگے جا کے. یہ سید الکونین تھے، یہ انبیاء کے سردار تھے. بچپن سے اللہ ان کی پرورش اس انداز سے کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا. نارمل کامن بچوں کے ساتھ کھیلنے کی آپ کی عادت نہیں تھی کہ جو بچے عام طور پر کھیلتے ہیں اور اس طریقے کے جملے اور غلط جملے غلط باتیں اپنی زبان سے بولتے ہیں، ایسے بچوں کے ساتھ بھی آپ کھیلا نہیں کرتے. اور معجزہ شق الصدر، سینے کو چاک کرنے کا واقعہ تو آپ حضرت حلیمہ کے پاس تو اس وقت پیش آ گیا تھا. اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں، حضور کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکالتے ہیں، چاندی کی تشتری میں رکھتے ہیں، زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد اس کو دوبارہ اندر رکھ دیا جاتا ہے. ہاتھ پھیر دیتے ہیں، پتہ چلا کہ کوئی چاک ہوا ہی نہیں.
جو آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، آپ مکہ اور مکہ کے قرب و جوار کے ماحول سے واقف ہو رہے کہ یہاں تو ڈیرا ہی گرک ہوا پڑا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، مسافر اگر مکہ کے بازو سے گزرتا ہے تو کوئی محفوظ نہیں ہے، یہ مکہ والے اس کا سامان لوٹ لیتے ہیں، لڑکی کا پیدا ہونا گھر والوں کے لیے شرم کی بات ہے، زندہ درگور کر دی جاتی ہے، عورتوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، عورت معاشرہ اور سماج کا ایک بگڑا ہوا ایک ناسور حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ایک ایک بات کو آبزرو کر رہے، محسوس کر رہے تمام باتوں۔ حضور کو سب سے پہلی چیز جو لائی ہوئی میرے بھائی، آپ دھیان سے سنیے گا اور دنیا والوں کو بتائیے گا کہ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے پوری کائنات میں امن اور شانتی پھیلانے کا کام کیا۔ کسی اور چیپٹر میں کوئی آپشن ہے ہی نہیں کسی کے پاس کہ جس نے دنیا کو پیار، شانتی، محبت کا سندیش دیا، وہ دیا ہے تو صرف اور صرف اسلام نے دیا۔ میں اسی لیے آپ کو یہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچپن کی زندگی سے ابھی گزر رہے ہیں اور مکہ کے ماحول کو آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ماحول بنا ہوا ہے یہاں پر۔ کوئی مسافر محفوظ نہیں، چوری ڈکیتی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، عورت کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ ابھی آپ اپنی زندگی کے 20ویں سال میں پہنچ رہے، 20 سال کی ابھی آپ کی عمر ہو رہی ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداران جمع ہوئے اور کہا کہ بھائی امن اور شانتی کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے، کہ پورے ملک عرب میں یہ بات مشہور ہے کہ کوئی مسافر، کوئی تجارتی قافلہ مکہ کے پاس سے اگر گزرتا ہے تو لوگ اس کو لوٹ لیتے، مکہ کی سرزمین محفوظ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہے، 20 سال کی عمر کے اندر بھی آپ نے اس میٹنگ کے اندر شرکت کی، جس میٹنگ کو عربی میں معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس میں یہ طے ہوا کہ ہماری جو یہ کمیٹی ہے یہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرے گی، چاہے وہ مظلوم مکہ کا ہو یا مکہ کے باہر کا ہو۔ جس بھی آدمی پر ظلم ہوگا اس آدمی کو، چاہے وہ ہمارے قبیلے کا ہو یا کسی اور کے قبیلے کا ہو، ہماری یہ کمیٹی جو ہے وہ ان کی مدد کرے۔ اگر کسی مسافر کو کوئی آدمی لوٹتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے تو یہ کمیٹی اس کو سزا دے گی۔ اگر مکہ کا کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو ہم اس کو مکہ سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 20 سال ہے میرے بھائی، اور 20 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم الشان معاہدہ، جس کو معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے، آپ اس معاہدے کو انجام دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پہلی مرتبہ عرب کی سرزمین پر امن اور شانتی کا فریرہ پہلی مرتبہ لہرائے گئے۔ اس سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی کہ امن کیا ہوتی ہے اور شانتی کیا ہوتی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سبق اس دنیا کو دیا تھا، جبکہ حضور کی عمر مبارک صرف 20 سال۔ وقت گزر رہا، امن اور شانتی مکہ اور مکہ کے قرب و جوار کے اندر پھیلنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس معاملے میں جانے کی کوشش کی کہ جس معاملے کی وجہ سے دو بھائیوں میں یا رشتہ داروں میں یا خاندانوں کے اندر درار پڑ رہی ہے، اللہ کے رسول وہاں پر پہنچ جاتے، سمجھاتے، بجھاتے اور معاملے کو درگزر کرنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک مرتبہ عرب میں اتنی سخت بارش ہوئی مکہ میں کہ جس کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارتیں پرانی ہو گئی تھی اور بیت اللہ کی جتنی دیواریں تھیں وہ دیواریں نیچے گر گئی۔ چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی۔ جب بیت اللہ کی دیواریں بن کر تیار ہو گئی تو حجر اسود کو ان کی جگہ پر رکھنے کی بات آئی تو ہر قبیلے کا آدمی کہنے لگا کہ حجر اسود تو ہمارا خاندان کا آدمی رکھے گا۔ اب بڑے بڑے قبیلے پائے جاتے تھے مکہ میں، ہر خاندان آپس میں لڑ رہا ہے کہ میرا خاندان کا آدمی حجر اسود کو رکھے گا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے ہتھیار نکال لیے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی اطلاع نہیں ہوئی. مکہ کے لوگوں نے کہا کہ بھائی چھوڑ دو جھگڑے کو ابھی یہیں پر, آئندہ کل صبح سویرے جو بھی پہلا آدمی بیت اللہ کے اندر آئے گا اور وہ آدمی جو بھی فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ہمیں منظور ہو. چنانچہ دوسرے دن لوگ چھپ چھپ کر دیکھنے لگے کہ کون آدمی آ رہا ہے. دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لا رہے. لوگ چلانے لگے کہ وہ یہ تو امین آ گئے, امانت دار آ گئے, یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی, اس چادر میں حجر اسود کو رکھا گیا اور ہر خاندان کے ایک ایک آدمی کو کہا کہ چادر اٹھاؤ. خاندان کے تمام لوگوں نے چادر اٹھا کر لے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس دیوار کے اندر لگا دیا. جھگڑا ہی ختم ہو گیا. جبکہ اللہ کے رسول کی عمر مبارک 35 سال, 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر رہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کاروبار سنبھال رہے, مکہ المکرمہ سے کھجوروں اور وغیرہ کا سامان لے کر ملک شام جا رہے, ملک شام سے سامان لا کر مکہ کے بازاروں میں بیچ رہے. لیکن یہ تمام کام اتنی امانت داری کے ساتھ آپ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. مارکیٹ میں اللہ کے رسول بھی کھڑے ہیں اپنا سامان لے کر, دیگر تاجر لوگ بھی اپنا سامان لے کر کھڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار سمجھ میں نہیں آتا, یہ آدمی پہلی مرتبہ مارکیٹ میں آیا ہے لیکن دیکھ رہے ہیں کہ تمام کسٹمر مال خریدنے کے لیے انہی کے پاس جائے. اور اتنا منافع ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا مال آپ سے پہلے کئی لوگ لے کر ملک شام جایا کرتے تھے, اتنا منافع نہیں ہوتا تھا جتنا منافع آپ کے کاروبار کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اور خود حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام اللہ کے رسول کو بھیجا تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, جبکہ حضرت خدیجہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی. مکہ کی زندگی گزر رہی ہے, ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی, اس کے باوجود مکہ کے ماحول کو امن, شانتی, پیار اور محبت کا ماحول بنانے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے. پھر دیکھا 35 سال کی عمر کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو لوگوں کے بیچ میں کھڑے رہتے ہیں تو لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوتی ہیں اور آپ ہمیشہ سکون چاہتے تھے. چنانچہ آپ نے غار ہیرا میں جانا شروع کر دیا. 2-4 دن 5 دن ہفتے کا سامان, کھانے پینے کا سامان لے کر آپ غار ہیرا میں چلے جاتے تھے, اکیلے بیٹھتے تھے اور خدا کی قدرت کے اور قدرت کی تمام بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے. سامان ختم ہو جاتا, واپس آ جاتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ دوبارہ آپ کو سامان دے دیتی, آپ دوبارہ چلے جاتے اور غار ہیرا میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے. وہی وقت تھا جب پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں اس کائنات, اس سرزمین, اس دھرتی کے اوپر پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کے واسطے سے محمد رسول اللہ پر جو اتاری گئی تھی وہ یہ تھی, پہلی مرتبہ. وہ پورا واقعہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. لیکن جبرائیل کو پہلی مرتبہ اوریجنل شکل میں دیکھنے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر کب کبھی آ گئے. آپ گھر جا کر حضرت خدیجہ سے کہہ رہے زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو چادر بھی اڑا رہی ہیں, آپ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ کو تسلی دے رہی ہیں, اے میرے آقا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے دنیا میں کبھی کسی کا برا نہیں کیا, آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں, آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ تو ضرورت مندوں کے کام میں آتے ہیں, قدرت آپ کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی. پھر اپنے چچا کے بیٹے حضرت خدیجہ کا جو کزین تھا ورقہ بن نوفل, ان کے پاس لے کر گئے اور پورا واقعہ سنایا. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ اپنا نبی آپ کو بنانا چاہتے. پھر ورقہ بن نوفل کی پیشانی پر پسینہ آ گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے اس دین کا انتظار ہے
کہ وہ دین بھی آئے گا کہ یہ مکہ والے تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے. یاد رکھنا اگر یہ ورقہ بن نوفل زندہ رہا تو تمہارے سپورٹ میں سب سے پہلے ورقہ بن نوفل کھڑا ہو. پھر اس کے بعد حالات والے دن 13 سال مکہ المکرمہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع ہوتی ہے. میرے بھائیو سیرت رسول اللہ کا یہ پہلو اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کی توفیق دیتے ہیں تو ان عبادتوں کو صحیح معنوں میں ادا کرو. اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے تو اس اسلام کی اس تعلیمات اسلام کی قدر کرو کیونکہ یہ دین بڑی مشکلوں کے بعد ہم تک پہنچا. ورنہ محمد رسول اللہ تو وہ مبارک ذات تھی, اگر اللہ سے صرف ایک اشارہ کر دیتے تو پوری کی پوری دنیا مسلمان ہو جاتی. اللہ سے 2 ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے اللہ پوری دنیا کو ہدایت دے دے, پوری دنیا مسلمان ہو جاتی. لیکن اس اسلام کی حقانیت کو, اس اسلام کی مضبوطی کو سمجھانے کے لیے 13 سال مکہ المکرمہ کی زندگی, جس میں ایک دن, ایک گھڑی, ایک سیکنڈ بھی آپ کا سکون کے ساتھ نہیں گزرا, جس میں قدم قدم پر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. 13 سال کی زندگی بڑا ستایا میرے بھائی, اتنا ستایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ جا کر آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر لو, اس لیے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ نرم دل ہیں, وہ آنے والے مہمانوں کی قدر کرتا ہے, تم لوگ وہاں پر جاؤ گے تو وہاں سیف رہو گے. چنانچہ پہلی مرتبہ تقریباً 86 مرد اور 17 عورتوں نے پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی. وہاں پر بھی مکہ والوں نے حبشہ جا کر ان کو ستانے کی کوشش کی. 13 سال مکہ المکرمہ کی زندگی میرے بھائیوں بڑے حالات والی زندگی گزری. ایسا موقع بھی آیا, ابو جہل نے کچھ میٹنگ بلائی اور کہا کہ تم لوگ میرا ساتھ دینا, میں ایک بڑا پتھر لے کر ایک پہاڑ کی اوڑ میں کھڑا ہو جاتا ہوں, محمد یہاں سے گزریں گے تو ایک بڑا سا پتھر ان کے سر کے اوپر مار دوں گا, محمد نعوذ باللہ محمد ختم ہو جائیں گے, نہ رہے گی بانس نہ بجے بانسری, کچھ ہوگا ہی نہیں, محمد کا مشن ہی ختم ہو جائے. چنانچہ جب ابو جہل واپس آیا تو انتہائی گھبرایا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, ارے کیسی بات کرتے ہو, میں نے محمد کے اوپر جیسے ہی پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے منہ والا اونٹ جس کے بڑے بڑے دانت ہیں, اور وہ اونٹ اپنا منہ پھیلا کر مجھے کھا جانے کے لیے میرے پاس آ رہا. میں ڈر گیا اور محمد کے اوپر پتھر پھینکنے کی میری ہمت نہیں ہوئی اور میں واپس آ گیا. اور بھی لوگ تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ میں چلے جانے کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کے گلے کے اندر چادر پھینک کر آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے. حضور سجدے میں ہیں, اونٹ کی وجڑی آپ کے اوپر لا کر رکھ دی, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ کر اس وجڑی کو ہٹاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ تمہارا برا کرے, میرے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, میرے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, میرے والد نے تو کبھی کسی کو برا نہیں کہا, تم میرے ابا کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہو. یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جملے. میرے بھائیو 13 سال مکہ المکرمہ کی زندگی انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روزانہ رات کو سوتا نہیں تھا, اپنے گھر کے اندر گھر کے پیچھے والے حصے میں 2 اونٹ میں نے سامان کے ساتھ تیار کر کے رکھے تھے کہ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے سکتا ہے. محمد رسول اللہ میرے گھر کے اوپر آ کر دروازہ کھٹکھٹائے, مجھے دروازہ کھولنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے, اس لیے میں رات کو سوتا ہی نہیں. حالات مکہ کے اتنے بگڑ چکے. دنیا میں جب بھی حالات ضرورت سے زیادہ بگڑ جائیں تو انتظار کرو کہ اب اللہ کی مدد آنے والی. بہت بڑا پیغام میں آپ کو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. برسر اقتدار پارٹی نہ معلوم کس نشے میں مبتلا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. مسلم نوجوان کو دن بدن ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی, خاص طور پر ہمارے وہ بچے جو ہائی ایجوکیشن
حاصل کر کے کسی کوالیفائی ہو کے آگے طرف جا رہے ہیں تو ان کو زیادہ ٹارگٹ بنا کر آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ ڈال کر آپ کو کسی نہ کسی حیثیت سے مظلوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات جب بہت زیادہ بگڑ جائے، پانی جب سر سے اوپر چڑھ جائے تو انتظار کرو کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ مکہ کے حالات یہی بات بتاتے، مکہ کے حالات یہی بات بتاتے۔ آپ لوگ ہم سے زیادہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کے حالات سے آپ واقف ہیں، جگہ جگہ پر جس طریقے کی خبریں واقعات سننے کو ملتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے نشے میں مبتلا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کسی اور کا ہاتھ ہی نہیں ہے، ان کو مرنا ہی نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر سواشیر بن کے آنے والا ہی نہیں۔ پرسوں رات میں کرناٹک کی ایک مسجد کے اندر زبردستی گھس گئے، پوجا پاٹ کر رہے، درگاہ کی ایک دیوار کو گرا دیا گیا، مسلم نوجوانوں کو مارا گیا۔ اگر کسی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کے اندر آپ پر کوئی اٹیک کرتا ہے، آپ ڈیفینس میں اگر ہاتھ بھی آپ نے آگے بڑھا دیا، آپ کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں میرے بھائی، نشے میں مبتلا ہے، اور نشہ تو کبھی نہ کبھی اترتا ہے، اور جب نشہ اترتا ہے تو آدمی کو سنبھلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے اگر آپ کے سامنے کوئی مایوسی کی باتیں کرتا ہے، اس کا منہ بند کر دیجیے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس اس کا اللہ ہے، اس کے پاس محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی صورت میں مایوس ہونے کی کوشش نہ کرو۔ جب بھی کہیں پر آپ کو حالات ضرورت سے زیادہ بگڑتے ہوئے نظر آئے تو سمجھ لو کہ یہ ایک ڈھلان ہے، اور اس کے بعد فوراً اترنا ہونے والا ہے۔ کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ آفتاب بڑی زور و شور کے ساتھ طلوع ہوا ہے، آپ اس کو فوراً کہو کہ شام کو اس کو غروب بھی ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کی تعلیمات اسی بات کا پیغام دیتی ہے۔ مکہ المکرمہ کی زندگی میں جینا دوبھر کر دیا تھا۔ شعبہ ابی طالب 3 سال محمد رسول اللہ اور آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کے خاندان کو مکہ کی گھاٹیوں میں رہنے پر مکہ والوں نے ایسا مجبور کر دیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے لوگ وہاں پر درختوں کے پتے کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ شعبہ ابی طالب 3 سال محمد رسول اللہ اور آپ کے ماننے والوں نے گزارے۔ ہم نے تو ایسا وقت نہیں گزارا۔ 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ ابی طالب کے اندر گزارے۔ حالات آخری درجے تک پہنچ گئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کو ہجرت کرنے کی اللہ نے اجازت دی۔ لیکن ان 13 سال میں ظلم کی چکی میں ایک ایک صحابی کو پیسا جا رہا ہے۔ حضرت خباب کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھوئیں میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو گرم تپتی ہوئی سرزمین کے اوپر لٹا کر اس کے اوپر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا ہے، اور ایک صحابیہ کو ان کی شرمگاہ کے اوپر ہتھیار مار دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی کو ایک پیر ایک گھوڑے کے ساتھ، دوسرا پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر دونوں گھوڑے کو الگ الگ چلا دیا جاتا ہے، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ 13 سال مکہ المکرمہ کی یہ زندگی انتہائی ظلم و استبداد کی زندگی تھی، لیکن اسی 13 سال کی زندگی میں محمد رسول اللہ نے صحابہ کو جینے کا سلیقہ سکھایا، صبر کا طریقہ سکھایا، فیوچر پلاننگ سکھائی کہ آئندہ 10 سال اللہ کی فتوحات کے آنے والے ہیں، ان فتوحات میں آپ کی کیا کیا پلاننگ ہونی چاہیے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں صحابہ کو سکھایا۔ پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ 10 سال مدینہ المنورہ کی آپ کی زندگی ہے میرے بھائیوں۔ اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں، جزیرت العرب میں اور جزیرت العرب کے باہر تک پھیل گیا۔ یہ 10 سال کی زندگی، 13 سال میں مکہ میں وہ کام نہیں ہوا جو 10 سال مدینہ المنورہ کی زندگی میں کام ہوا۔ جزیرت العرب کے باہر بھی اسلام پھیل گیا۔ مدینہ آپ پہلے جا رہے ہیں، ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں ہے کہ قباء میں جا کر آپ مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ مدینہ میں جیسے ہی پہنچے، اللہ کے رسول ہر موقع پر امن، شانتی، پیار، محبت، اسی بات کا پیغام دینے کی کوشش کریں۔ مدینہ میں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی یہ مال کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، ہتھیار اور طاقت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے،
ہم نے 13 سال مکہ کے اندر جو زندگی گزاری ہے انتہائی ظلم و ستم میں گزاری ہے. مدینہ کی زندگی ہم ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لہذا ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ضروری. چنانچہ بڑے بڑے 3 قبیلے تھے, بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نذیر. ان تینوں قبیلوں کے سرداروں کی میٹنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں بلائی, پہلی میٹنگ. اور ان سے کہا گیا کہ ہم اپنے مدینہ کو سیف ایریا بنانا چاہتے ہیں. باہر کی کوئی بھی طاقت اگر مدینہ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے, چاہے وہ اٹیک تم پر ہو یا ہم پر ہو, ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں. حالات جب بھی آئیں گے ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. چنانچہ مدینہ کے یہودیوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی. مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی, وہ مسجد اسلام کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا تھا, اسلام کا ایک مکمل مرکز تھا. دنیا کے دیگر ممالک سے آنے والے ڈیلیگیشن اللہ کے رسول سے ملاقات اسی مسجد نبوی میں کرتے تھے. ان کا کھانا پینا اسی مسجد نبوی کے اندر ہوتا تھا. حضور کی ملاقاتیں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, سب سے ملاقاتیں اسی مسجد نبوی میں ہوتی تھی. اور مدینہ کی ماحول کو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور شانتی والا بنانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دیا. چنانچہ سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں نے مدینہ والوں کے ساتھ ایسی شرطیں رکھی تھی, مثلا اگر تمہارا مدینہ کا کوئی آدمی بھاگ کر مکہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. مکہ کا کوئی آدمی اگر مدینہ آتا ہے تو آپ کو ہمیں واپس کرنا پڑے گا. اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, واپس چلے جاؤ. آئندہ سال آنا وہ بھی 3 دن کے لیے. ایسی کڑی کڑی شرطیں لگائی. صحابہ کے ہاتھ بار بار ہتھیار کے اوپر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام شرائط کو کہہ رہے ہیں ہمیں منظور ہے, ہمیں منظور ہے. حضرت عمر سے رہا نہیں گیا, کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں, کیا آپ کے اوپر اترا ہوا اسلام صحیح نہیں ہے, پھر ہم کیوں ایسی کڑی شرطوں کے اوپر منظوری دکھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محمد دنیا کے امن شانتی اور صلح کو باقی رکھنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. یہ سینٹینس ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, آپ دنیا والوں کو بتائیں کہ محمد رسول اللہ نے صلح, صفائی, امن, شانتی, پیار اور محبت کے لیے اپنے وہ صحابہ جو اللہ کے رسول پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے, حضور نے ان کی بھی ناراضگی برداشت کر لی, لیکن صلح اور صفائی کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دی. یہ سن ہجری 6 میں ہوا. سن ہجری 8 میں مختصر بات کر رہا ہوں, سن ہجری 8 میں جب مکہ فتح ہوا, اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہو رہے. حالات کیسے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہو. جن مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا, ایک صحابی جوش میں آ گئے اور زور زور سے اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر مکہ میں چکر لگا رہے اور کہہ رہے الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلے کا دن ہے, ہم ہر ایک سے بدلہ لے کر رہیں گے. اللہ کے رسول نے حضرت فضیل بن عیاض کو, حضرت فضیل بن عباس کو بلایا اور کہا کہ اس آدمی کو پکڑ کے لاؤ, اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. انہوں نے کہا یوم الملحمہ, آج تو بدلے کا دن ہے. حضور نے فرمایا نہیں, اليوم یوم الملحمہ, آج تو رحم کا دن ہے. لا تثریب علیکم اليوم, کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. انتم الطلقاء, تم آزاد ہو. من القى السلاح فهو آمین, جو ہتھیار ڈال دے وہ امن والا. من اغلق الباب, جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے وہ بھی امن والا. من دخل فی دار ابی سفیان, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن مل جائے. 6,000 کا لشکر مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہے. یہ تمام کے تمام 6,000 اللہ کے رسول کے قیدی ہیں. اللہ کے رسول نے سب کو آزاد کر دیا. اور سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف آزاد نہیں کیا بلکہ ہر ایک کو ایک ایک قیمتی چادر, جو مصر کی بہت عمدہ بناوٹ والی چادر ہوتی تھی, وہ اللہ کے رسول نے ہر ایک آدمی کو ایک ایک چادر عطا فرمائی. یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے رسول, یہ ہیں ہمارے نبی, جنہوں نے ہمیشہ ہر موقع پر دنیا کے اندر امن اور شانتی کو پھیلانے کا کام کیا. میرے بھائیو, یہ پیغام امن اور شانتی کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنیے, سمجھیے اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق دنیا کے لوگوں تک پہنچائیے.
آپ کا کام ہے یہ کام، یہ تمام باتیں لوگوں تک پہنچانا۔ مسلمان اور اسلام ہمیشہ اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کبھی کسی ناحق کو ستانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ارے اسلام تو کسی اور مذہب کو برا بھلا کہنے کی تعلیم نہیں دیتا، ان کے کسی مذہبی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے صبر کا انتظار ہے، مسلمان کے صبر اور اسلام کے صبر کا آپ انتظار کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے صبر کا پیمانہ جب لبریز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب سیلاب آتا ہے تو اس میں بڑے بڑے سرما بہہ جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی کسی کی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ لہذا میرے بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام امن اور شانتی، پیار اور محبت یہ دنیا والوں کا پہنچائیے۔ یہی ربیع الاول کی تعلیم ہے، یہی 12 ربیع الاول کی تعلیم ہے۔ آپ عید میلاد النبی نہیں منائیں گے، 1000 مرتبہ چلے گا، دنیا کے ایک آدمی کو محمد کا یہ پیغام پہنچا دیں گے، 100 سال عید میلاد النبی منانے سے بھی زیادہ بہتر۔ محمد کا پیغام پہنچائیے تو صحیح ہے کہ میرے محمد پروفیٹ محمد دنیا کو کیا سبق دے کر گئے ہیں، اور میری کیا ذمہ داری ہوتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ میں دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچاؤں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو محمد رسول اللہ کی اس تعلیم کو سمجھنے کی اور دنیا والوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑے سے وقت میں ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم محمد رسول اللہ پر گفتگو کر سکے، جس کو کسی فارسی شاعر نے کہا ہے 1000 بار گشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار گشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی استا، کہ اس منہ کو 1000 مرتبہ بھی مشک اور گلاب سے دھو دوں تب بھی یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کا پاکیزہ نام اس زبان سے لیا جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، دنیا کو یہی پیغام امن اور شانتی کو دینا ہے۔ پھر ان کا کام ہے وہ اسلام اور محمد کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، وہ ان کا کام ہے۔ ہمارا کام دنیا کو پہنچانا ہے۔ ان کو تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، تمہاری انجمن ہے تم جس کو چاہو بے وفا کہہ دو، تمہاری انجمن ہے تم کو جھوٹا کون سمجھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔